اور رحمتیں ہمیں نصیب رہیں تو یہ شب ہماری زندگی میں ایک اہم رات ہوگی۔ اللہ اس مبارک رات کے دامن سے پھوٹتے انوار ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے من میں روشنیاں ڈال دے۔ ایک مدت سے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کی جانب سے نماز فجر کے بعد فہم دین کورس ہوتا رہا ہے، جس شوق و وارفتگی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہوتے رہے، اور اس سے میں نے بھی اور آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں عملی تبدیلیاں بھی آئیں، تو ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اب ملک کے طول و عرض میں دروس قرآن کا پھیلا ہوا سلسلہ اور لوگوں کا تقاضا اتنا زیادہ تھا کہ میرے لیے مسئلہ تھا کہ اس تسلسل کو جاری رکھ پاؤں۔ تو مبلغین نے مختلف جگہوں پہ فہم دین کورس جاری رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے اس مرتبہ ادارہ کی جانب سے جو نظم دیا گیا وہ یہ ہے کہ شب رحمت، شب مغفرت کے نام سے ہم پہلے 2 اشروں میں اجتماعات کریں گے ملک کے مختلف گوشوں میں، اور آخری اشرہ اعتکاف معتکفین کے لیے یا روزانہ کی بنیاد پہ مرکز میں آنے والوں کے لیے تربیتی نشستیں ہوں گی۔ تو کل کراچی تھے تو آج یہاں ہیں، اگلے دن پنڈی ہوں گے، اور مختلف شہروں میں یہ شب رحمت اور شب مغفرت کے نام سے خوبصورت محافل منعقد ہوں گی۔ سو آج ہم یہاں حاضر ہیں، آپ لوگ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو برکتوں سے، رحمتوں سے، اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کرے۔ ماہ صیام اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ماہ صیام رہے۔ اس قدر اس کے دامن میں برکات ہیں، رحمات ہیں، انوار ہیں، روشنیاں ہیں۔ گناہگاروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، متقیوں اور پرہیزگاروں کے تقوی کو بڑھانے والا ہے۔ روزہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، یہ ماہ نور اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اور اس کے دامن میں اتنی ضیائیں، اتنی روشنیاں اور اتنے اجالے ہیں کہ من کے سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ اہل ایمان پر روزہ سن 2 ہجری کو فرض کیا گیا۔ فرضیت روزہ کے بعد حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کل 9 رمضان المبارک آئے، 7 رمضان 29 کے اور 2 30 کے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کا ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں، الصوم فی اللغت الامساک، رک جانے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بقصد عبادت طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور عمل زوجیت سے روکے رہنے کو کرتا ہے۔ تو اس سے متبرک غذا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میرا روزہ ہے۔ آپ کو کوئی مائے زمزم پیش کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر مشروب کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا مشروب کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ معذرت کر لیتے ہیں کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو مائے زمزم جیسا مشروب اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی کھجوریں بھی آپ نہیں لیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزے میں وہ چیزیں جو جائز تھیں، مشروع تھیں، مبارک تھیں، متبرک تھیں، اس سے بھی رک گئے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں تو پھر روزے سے جب آپ ہوں گے تو ان سے کیوں نہیں رکیں گے؟ جھوٹ بولنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا، حرام کمانا، حرام کھانا یہ روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو جو چیزیں روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھیں تو روزے میں کا نام ہے جو امور جائز تھے، مشروع تھے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں ان سے تو پھر بدرجہ اولا رکنا ہوگا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے میں ان امور سے بھی رک جایا جائے جو امور شریعت اسلامیہ نے عام زندگی کے اندر بھی روکے ہیں، عام زندگی میں جن سے رکنے کا حکم دیا ہے، تو روزے کا نور نصیب ہی تب ہوتا ہے، روزے کی حقیقتیں، روزے کی لطافتیں، روزے کی برکتیں اور روزے سے وابستہ رحمتیں ہمارے من میں اتریں گے ہی تب جب ہم مقاصد روزہ کو پیش نظر رکھیں گے، اور ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے، اور ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے باز آ جائیں گے۔ بیٹھتے جنازہ ہو گیا، آپ نہیں جا رہے، کوئی بیمار ہو گیا، حال پوچھنے نہیں جا رہے، یہ تو نیکی کے کام تھے، لیکن آپ کہتے ہیں جناب میں اعتکاف سے ہوں، تو اعتکاف کیا تو جائز اور مشروع کاموں سے بھی رک گئے۔ اللہ ہماری پرکھ کرنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ احرام کی پابندیاں ہیں، جائز اور مشروع کاموں سے بھی احرام کی پابندیوں کی وجہ سے رک گئے۔ اسی طرح روزہ ہے تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے جب ان چیزوں سے بھی ہم رک جائیں گے روزے کے دوران عام زندگی میں جائز رکھی ہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا ان کاموں سے رکنا جو اللہ نے ناجائز رکھی ہیں۔ تو روزے کے بعد، رمضان المبارک کے گزارنے کے بعد پھر انسان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو۔ آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ کیا ہوگا، اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی اب ڈبل ہونا شروع